محترم ناظرین کرام، شب برات آنے والی ہے اور یہ مبارک رات اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں برکتوں کے نزول کی اور بخشش کی رات ہے۔ جی ہاں، یوں تو اللہ تعالیٰ سال بھر کے ہر دن اور ہر رات اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اپنے بندوں پر رحمت کا نزول فرماتا ہے، مگر یہ مبارک راتیں خاص بخشش کے بہانے کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ بڑی تعداد میں لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، ہر جائز دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ شب برات یعنی آزادی کی رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک رات میں جبرائیل میرے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ مدینہ منورہ میں قبیلہ بنو کلب ایک ایسا قبیلہ تھا جس میں لوگ بے شمار بکریاں پالا کرتے تھے، تو اب اس مبارک رات میں ان تمام بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، لوگوں کو دوزخ سے آزادی فرماتا ہے۔ مگر چند بدقسمت ایسے بھی ہیں جن کو اس مبارک رات میں بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ ان میں سے نمبر 1 شرک کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ کسی اور کو معبودی ماننے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کرنے والا۔ نمبر 2 والدین کا دل دکھانے والا۔ نمبر 3 قطع رحمی یعنی رشتہ ناتا توڑنے والا۔ نمبر 4 تکبر کی نیت سے اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ اسی طرح دیگر روایات بھی ہیں، بلا وجہ کسی کا قتل کرنے والا، ساتھ ہی گانے بجانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں معافی نہیں فرماتے۔ اب یاد رکھیں، اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ جب ان گنہگاروں کو معاف نہیں فرماتا ہے تو اور کب انہیں معافی فرمائے گا۔ اگر ان تمام جرائم میں سے اگر ہم کسی جرم میں مبتلا ہیں تو اس سے شب برات سے پہلے توبہ کریں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں ملک الموت کو اس شب برات سے لے کر آئندہ شب برات تک مرنے والوں کے نام ملک الموت کے حوالے کر دیتا ہے۔ لوگ دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہتے ہیں، بازاروں میں خریداری کرنے میں مصروف رہتے ہیں، حالانکہ ان کا نام مردوں میں شمار ہو جاتا ہے اور ملک الموت انتظار کرتے ہیں کہ کب حکم ہو اور اس کی جان نکالی جائے۔ لہٰذا اس مبارک رات کو غفلت میں نہ گزارے، اپنے لیے اور حضور السلام کی کل امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بخشش اور اپنی مغفرت سے سرفراز فرمائے۔